اچھا، یہ کچھ میں نے 4 حروف لکھے ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ یہ جو 4 حروف ہیں، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نصب دے دیتے ہیں تو ان کو ناصبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع نواصب بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حروف نواصب ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ فعل مضارع آپ اس کی گردان آپ پڑھ چکے، جزم آپ اس کو دے چکے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ اس کو نصب دینا بھی سیکھ لیں، اور اس نصب دینے سے ترجمے پہ، معانی پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو ہمارے پاس حروف نواصب میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے ان۔ یہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا، ان تفعلا، تو فعلا یفعلو، یفعلو کے حساب سے تو یہ تفعلو تھا، اور یہ لام پر یہاں پر پیش تھا، لیکن چونکہ ان داخل ہوا تو ان نے اس کو آخر کے پیش کو کر دیا زبر۔ اب بچوں کی زبان میں بتایا جائے تو زبر لگا دیا۔ اچھا، اگر یہ صیغہ ہوتا جمع کا تو اس کے ہوتا آخر میں نون اعرابی۔ جس طرح سے جزم دیتے وقت نون اعرابی گر جاتا ہے، اسی طرح سے نصب دیتے ہوئے بھی نون اعرابی گر جاتا ہے۔ ابھی ہم ایگزامپل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی آج کے دن ہی اسی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام کی قرآن پاک سے مثالیں بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ ان کے بارے میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اب یہ مصدر کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ چونکہ یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو اس کا نام ہو گیا ان ناصبہ، نصب دینے کی وجہ سے، اور اس کے معنی کو مصدریہ معنی پہنا دینے کی وجہ سے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے ان ناصبہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے کہ، جس طریقے سے کہ ہوتا ہے نا کہ تو کرے، تفعل یہ تھا تفعلو، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد۔ اب ان تفعلہ کر دیا، ان کا مطلب ہو جائے گا کہ تو کرے، یا کہ تو کرے ایک مرد، اس طرح۔ اچھا، مصدریہ معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مصدر سے ہی تو یہ سارے فعل بنتے ہیں نا۔ تو مصدریہ معنی اس طرح ہوتا ہے: کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رکھنا، اٹھانا۔ یہ جو نا آخر میں آ رہا ہے نا، یہ مصدریہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوگا ان تفعلہ کا، کہ تیرا کرنا، یوں۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب ہم قرآن پاک میں کچھ صیغے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اور بہت دھیان سے آپ نے ان صیغوں کو نوٹ کرنا ہے۔ ابھی نہیں کرنا ہے، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب۔ کرتے نہیں آپ لوگ ویسے۔ اب میں نے ایک صیغہ قرآن پاک سے نکالا ہے۔ ان یہاں پر آ رہا ہے، اس کی نیکسٹ لائن کے اندر آ رہا ہے یضربا۔ آپ نے باب ضربا یضربو پڑھا تھا، تو یضربو ہونا چاہیے تھا۔ تو ان نے داخل ہو کر اس کو با کے اوپر جو پیش تھا اس کو زبر کر دیا، اور یہ بن گیا یضربا۔ اچھا، جیسے کہ ضربا یضربو کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، تو اس طرح ڈکشنری میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مثال دینا، ایگزامپل دینا۔ ٹھیک ہے؟ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ بھی نوٹ کر لیا کریں۔ جب آپ صیغے لکھ کر بھیجا کریں تو وہاں پہ آیت کا ریفرنس بھی لکھا کریں۔ فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، ان کے یضربا مثال دے، مثلا ما بعودتن فما فوقها، کسی مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی۔ تو یہاں پہ یضربا جو آیا یہ مثال دینے کے معاملے اب اچھا، یہ تو معنی ہوا کہ مثال دے، یہ تو کے والا معنی ہو گیا۔ اگر اس کو مصدریہ معنی کہیں تو مصدریہ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو دینے، یہ جو نے آیا نا، یہ ہے اس کا
मस्दरिया माना। एक और सीगा आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है अन तज़बहू। ये पता है क्या था? जाल बा और हा इसके हुरूफ असलिया थे, और ज़बह यज़बहू था, उससे बना था तस तज़बहूना। तज़बहूना। अब ये जो आखिर में जो नून एराबी था वो हज़फ हो गया, इसलिए कि अन नासिबा दाखिल हुआ, इसने इसको नसब दिया, और नसब देने की सूरत में भी बिल्कुल जिस तरह जज़म देने की सूरत में नून एराबी हज़फ हो जाता है, इसी तरह से नसब देने की सूरत में भी नून एराबी हज़फ हो गया है। इसका मतलब है ज़िबा करना। अब देखें, वैसे अगर मैं आयत को ना पढ़ूं, सिर्फ इसका लफ्जी तर्जमा बनाऊं, तो ये है सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी तुम सब लोग, ये वाला माना आएगा ना। अन का मतलब हो गया के, ज़िबा करो तुम सब लोग। समझ आया? अच्छा, दूसरा माना क्या हुआ? तुम सब लोगों का ज़िबा करना। ये हो गया मस्दरिया माना, दोनों इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। अब सियाको सिबाक क्या कहते हैं? इस काला मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकौमिही, अपनी कौम से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है। अब देखें, अब खुद बनेगा, आगे खुद ही जहन में आएगा कि तुम सब ज़िबा करो बकरतन, एक गाय को। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मसदरिया भी करते हैं इसका, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आया ने इसके अंदर, ये बताना था। एक और अन देखते हैं। ये एक आया हमारे पास, अन तसअलु। ये इसके हरूफ असलिया क्या है? शीन, हमजा और लाम। सअला यसअलु से बना था, सवाल पूछना होता है इसका मतलब। तो यसअलु से बना था यसअलानी यसअलूना। इसी तरह तसअलु तसअलानी तसअलूना था, तसअलूना से आखिर से नून अराबी को हज़फ किया, इस अन ने किया है। तो ये बन गया तसअलु, के तुम सब सवाल करो, या तुम सबका सवाल करना। अब देखें सवाल कहाँ से आ रहा है, देखें ये आ रहा है अम, यहाँ पे अम, या अम का मतलब है या। तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो? अन तसअलु, के तुम सवाल करो। रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा मिन कबलू, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे पहले सवाल किया गया था, यानी जिस तरह के फालतू सवालात मूसा अलैहिस्सलाम से किए जाते थे, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से ऐसे सवाल करो? ये हो गया। या इसको मसदरिया माना पहना है कि क्या तुम सवाल करना चाहते हो, करना, या क्या तुम सवाल करते हो, यूं इसका तर्जमा बनाए के। आया ना के, समझ में आया? अच्छा, अब ये जो जहां पे अन की बात चल रही है ना, हमने अभी आपको क्या दिखाया है कि अन दाखिल होता है फेले मुदारे पर, तो ये इसको नसब दे देता है। देखिए कुरान पाक में और अरबी इबारतों में, अहादीस में आपको ऐसे सीगे मिलेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ध्यान से सुने। ऐसे सीगे मिलेंगे जो होंगे तो फेले मुदारे के, और उनके पीछे अन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अन लन कई इजन कुछ नहीं होगा, लेकिन होंगे वो हालत नसबी में, और उनके आखिर में नसब आ रहा होगा। अब वो नसब की सूरत में आ रहा होगा, या तो इस तरह जबर की सूरत में आ रहा होगा, या फिर उनका नून एराबी वो हजफ हो चुका होगा, जबकि पीछे कोई ऐसा नासिबा भी नहीं है, ये अमल देने वाला उस पर मौजूद नहीं होगा। ये कहाँ कहाँ पे ऐसी सूरत आती है? कई जगह पे ऐसी सूरत आती है। मैं आपको ना दो इसकी सूरतें बताता हूँ, दो इंपॉर्टेंट और कसीरुल इस्तेमाल सूरतें मैं आपको बताता हूँ। एक लफ्ज आपने सुना होगा हत्ता, मैं आपको इसको दिखा के बल्कि बताता हूँ। ये जो आ रहा है ना तुनफिकू, ये तुनफिकूना था ना, ये भी आ रहा है तुनफिकू, तुनफिकूना।
اور دکھاتا ہوں. ایک یہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ جو تنفقو آ رہا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اس تنفقو کا اعراب بتائیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ آخر سے انہوں نے اعرابی حذف ہوا ہے، تنفقونا تھا وہ حذف ہوا ہے تو یہ حالت جزم ہے. اس کی حالت یہ جزم میں نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو حالت نصبی میں ہے. تو آپ کہیں گے کہ سر حالت نصبی والے جو 4 حروف تھے ان لن کئی اذن وہ تو اس کے اوپر آ نہیں رہے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض دفعہ یہ جو ان ہوتا ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ محذوف ہوتا ہے. یعنی یہ عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ محذوف ہوتا ہے. محذوف یعنی مقدر بھی کہتے ہیں اس کو. مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے. کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں کہیں پہ بھی حتیٰ آئے گا نا، حتیٰ. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ. تو اس کے بعد جو ہے ان ہوگا. یعنی یہ اصل میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے حتیٰ تنفقو ہے، لیکن اس کو اگر اس کی عبارت نکالیں، تقدیری عبارت نکالیں، یعنی وہ لفظ جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں اگر، تو یہ لکھا ہوا ہے حتیٰ ان تنفقو. ان تنفقو، وہ ان یہاں نہیں لکھا ہوا اس لیے وہ مقدر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. لن تنالو، اچھا یہ لن بھی ابھی ہم پڑھیں گے. لن تنالو البر، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقو، جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، اس میں سے خرچ نہ کرو. کس میں سے؟ مما تحبون، جو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو حتیٰ کہ تم خرچ کرو. اب یہ کہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی ان تو لکھا ہوا نہیں تھا، تو یہاں پر یہ کہ جو ہے یہ ان نے اس کو یہاں پر دیا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے لام تعلیل. یہ ابھی ہم نے لام امر پیچھے پڑھا تھا، اور وہ جو لام امر ہم نے پڑھا تھا وہ تو جزم دینے کے لیے آتا تھا. ٹھیک ہے، اب جو ہم لام آپ کو بتا رہے ہیں وہ لام جب آئے گا تو وہ نصب دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لام بھی دکھنے میں اس کے نیچے بھی لام کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور وہ جو لام امر ہوتا تھا جو حکم دینے کے لیے آتا تھا اس کے نیچے بھی لام کے نیچے زیر ہوتا ہے. تو پہچانیں گے کیسے؟ بہت آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسا صیغہ لے کر آتے ہیں جس میں لام زیر لی ہو. وہ ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے. دیکھیں سورۃ المائدہ ہے، اس کی یہ آیت نمبر 6 ہے. لیطہرکم. اب کم تو اس کی ضمیر ہے نا، منصوب ہے اور وہ مفعول بھی ہی ہے، لیکن ہم صرف اس میں سے دیکھ رہے ہیں یہ جو لام زیر لی آیا ہے. اگر را جو ہے نا، را، یہ والا را، اگر را کے اوپر ہوتا نا جزم، را ہوتا ساکن، تو پھر ہم یہ کہتے کہ یہ لام امر ہے. بہت آسان سی بات ہے یہ. لیکن اس وقت یہ لام امر نہیں ہے کیونکہ را پہ ہے نصب. تو اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو دراصل یہ جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے، اور اسی کو لام کئی بھی کہتے ہیں. کئی، ان لن کئی اذن والا جو کئی ہوتا ہے نا وہ، یعنی یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. جیسے یہاں لکھا ہے نا کہ یہ کئی ہے، یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے وغیرہ، تو یہ بھی لام تعلیل، یہ بھی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے دوبارہ سے وجہ. اب وجہ کیسے بیان کی گئی ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے ما یرید اللہ لیجعل، یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی لام تعلیل ہے. اور یجعلو تھا، اور یجعلو کو یجعلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج بنائے، تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے. ولیکن، لیکن، یریدو، لیکن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیطہرکم، کہ تم کو پاک کر دے. ٹھیک ہے، یہ بھی سارے لام، یہ سارے لام تعلیل آ رہے ہیں. ولیتم، اور تمام کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت علیکم، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ جو لام زیر لی ہے نا، اصل میں اس کو یہ پتہ کیا ہے؟ لی این یطہرا. ان یطہرا تو نہیں پڑھوں گا نا، ان کے بعد یا آ جائے گا. اگر میں اسلام کو کھولوں اور یطہر کو الگ کروں اور بیچ میں لگا دوں ان، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ان مقدر تھا، اور میں دکھاؤں اس طرح سے لکھ کر، تو کیا ہوگا؟ پڑھیں گے کیا اس کو؟ لی این یطہرا.
امید ہے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی. ایک اور سیگا دیکھتے ہیں. ابھی ان کی بات چل رہی ہے. او ہو بہت سارے آ گئے، اس میں سے وہ والا ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے نا، تعجل، سوری، تو یہ جزم آپ کو بتا رہا ہے کہ اس پہ حالت جزم ہے، اور یہ لا تعجل کا مطلب ہے لائے نہیں ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور دیکھتے ہیں کوئی ایسا، دیکھتے ہیں جس پہ لام داخل ہو رہا ہو اور وہ لام بھی وہ ہو، لام امر نہ ہو، جزم نہ دے رہا ہو بلکہ نصب دے رہا ہو. آیا لی، دیکھیں لی یہاں پہ لام زیر لی داخل ہوا ہے. اب یہ لی تا جل نہیں ہے، یہ لی تا جلا ہے. ٹھیک ہے. لا تحرک، یہاں پہ دیکھیں لا تحرک میں کاف ساکن ہے، تو یہ پھر یہ والا لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حرکت نہ دیا کریں ان آیتوں کے ذریعے اپنی زبان مبارک کو، لتا جلا بھی کہ آپ اس میں اجلت کریں. اب اسلام کے بعد لام تعلیل کے بعد ان مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، معذوف ہے، جس نے اس تاجل کو، تاجلو تھا اس کو تاجلا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سیگا دیکھیں. یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. اچھا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 260 ہے. آیت کو ذرا غور سے دیکھیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیفا تحیی الموتا، تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. تو قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو. قالا، عرض کی، بلا، بے شک میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. وہ جو واقعہ تھا نا، پھر وہ انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہی سامنے آ گیا. اب یہ جو ہے نا لیطمئن، تو یہ اس میں ان جو ہے نا معذوف ہے. لام لام کئی کہیں اس کو، اور لام تعلیل. ٹھیک ہے. ایک اور دیکھیں. لن، لن دیکھیں بہت آسان ہے. لن کے لیے میں نے ایک اپلیکیشن کھول کے رکھی تھی، وہ ابھی اس وقت بند ہو گئی، تو میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں. مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے کی تاکید کے لیے، یعنی ہرگز تم نہیں کرو گے. لن تفعلا، تو ہرگز نہیں کرے گا. اس کو بھی دیکھیں، اس کو یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں. لن تغنیہ، اور دیکھیں لن تمسنا، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. اور دیکھیں لن تقبلا، اب چونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے نا، لن تنالو یہ آ رہا ہے، تنالونا، تنالونا سے اونا ہٹا، تنالو بنا، لن نے اس کو نصب دیا، ہرگز نہیں پا سکتے تم، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم. اس کے بعد لن یضروکم، لن تغنیہ یہ تو آ گیا تھا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں لن، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور دیکھیں قال لن ترانی،
तरानी का मतलब होता है कि तुम मुझे देखोगे, तो तुम मुझे हरगिज नहीं देखोगे। तखरुजूना था। लन युतियहुम। लन युमिना। और देखें, लन तखरिकल अर्दा। लन नुमिना। लन नदऊ। हम हरगिज नहीं पुकारेंगे। लन नजअला। देख लें। लन यजिदू। वो हरगिज नहीं पाएंगे। इस तरह से ये कुछ चीजें मैंने आपको दिखाए। अब चलते हैं, तीसरे नंबर पे है कई। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये बताया ना, लन तफाला, अब पूरी गिरदान इसकी होती है ना भाई, लन तफाला लन तफ। अब वो पूरी गिरदान पे आपने जैसे ही लन आप लगाते चले जाएंगे तो तफआलानी जो है वो आनी हट जाएगा, लन तफआला हो जाएगा वो। और इसी तरह लन तफआलूना जो है वो ऊना हट जाएगा, तो वो लन तफआलू वाव रहेगा, और आखिर में अलिफ फारिका आ जाएगा। ये तो आपने गिरदान वाले काम अब मैंने खत्म कर दिए। वो गिरदानें बहुत सारी आपके पास जा चुकी हैं, अब आप गिरदानों से इन इसकी पूरी पूरी, मैंने तो एक एक सीगा लिखा है ना। अच्छा, आखिरी हमारा ये है, नहीं सेकंड लास्ट, कई। तो कई को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कई जो है वो कुरान पाक में किस अंदाज में आता है। वैसे तो ये तब तो के माने में आता है, के कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वजह बताने के लिए आता है, जैसे कि लाम तालील था। और इसको कुरान पाक में ढूंढते हैं। एक सीगा हमारे पास आया है, देखिए यही लिखा हुआ है, कई नुसब्बिहा का कसीरा। तो क्या माना बनेगा इसका? नुसब्बिहा। नुसब्बिहा का मतलब होगा कि हम, ये तो जमा मुतकल्लिम का सीगा है ना। सब्बहा युसब्बिहु, बेशक अभी ये मैंने बाब नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आप बस नून अलामत मुदारे से तो आप कम से कम इतना तो समझ जाएं कि सब्बहा युसब्बिहु से बना है नुसब्बिहु। तो ये था नुसब्बिहु। अब नुसब्बिहु का मतलब होता है कि हम पाकी बयान करते हैं। का का मतलब होता है तेरी। हम पाकी बयान करते हैं तेरी। अब नुसब्बिहु होना चाहिए था, तो यह है नुसब्बिहा। तो नसब इसको किसने दिया है? वो इस कई ने दिया है। और कसीरा का मतलब है बहुत ज्यादा, ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा पाकी बयान करें। ठीक है, किस लिए तेरी पाकी बयान करें? उस वो जो जिस लिए बयान करें ना, वो वजह। ठीक है, ताकि वाला माना आया, ताकि हम तेरी पाकी बयान करें। अच्छा, इसी तरह से एक और सीगा देखें। अब देखें, यहाँ पे लामे वो है, ये लामे तालील है। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया है। देखें, लामे तालील है, उसके बाद ये आ रहा है कई। और ये जो लाम अलिफ जबर ला है, ये उसका है मनफी का, मुदारे मनफी का। तो ये जो ली कई ला है, या लामा, या लामा का मतलब होता है जानना। ठीक है ना। ला या लामा का मतलब होता है कि वो नहीं जानता है। ला या लमू का मतलब यानी कि अगर अभी इसको नसब न दें, और कई ने इसको फिर आकर नसब दे दिया है, तो ये जो कई ने इसको नसब दिया है, उसकी वजह से ये था अलीमा या अलमू, बाप समिया यसमाऊ से अलीमा या अलमू। तो ये या अलमू से बन गया या अल्लामा। यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना आपको पॉइंट? अच्छा, एक और दिखाता हूँ।
یہ بھی اسی طرح سے، یہ بیچ میں کئی ہے اس کے، ٹھیک ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 50 ہے، اس کو دیکھیں. تاکہ نہ ہو، یکونو، یکونو تھا، یہ یکونو سے بن گیا ہے یکونا، کئی نے اس کو دے دیا، تاکہ نہ ہو علیہ کا تم پر حرج، کوئی حرج. تو یہ جو وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، یہ اس کی بات تھی. ایک اور، اچھا یہ بھی اسی طرح سے آ رہا ہے، یہ بھی کئی ہے. تو تحزنو ہے، یہ تحزنونا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غم کرنا، غمگین ہونا، ٹھیک ہے. اور تا علامت مضارع جو ہے وہ اس کے حاضر ہونے پہ دلالت کر رہی ہے، اور واو جو ہے واو جمع، اس کے جمع کے صیغہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے. تو تحزنونا سے جو آخر سے جو نون اعرابی گرا ہے، وہ اس کو کئی نے گرایا کر ہے، اور کئی نے آ کے اس کو نصب دے دیا ہے. تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، اس بات پر، اس چیز پر جو تم سے کھو گئی، فوت ہو گئی. تو یہ والے نصب والی جو چیزیں ہیں آپ بھی اس میں ڈھونڈیں قرآن پاک میں، آپ کو جو جو ملے تو آپ اس میں اس کو لکھ کر مجھے بھیجیں. اور ایک چیز اور بتا دیں. اچھا میں نے آپ کو بتا دیے ان، لن، کئی اور اذن. اذن میں نے نہیں بتایا ابھی آپ کو. اذن کے بارے میں آپ بس اتنی معلومات لے لیں. اب چونکہ میں نے آپ کو دیکھیں سب کے قرآن پاک سے سیغے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دکھائے ہیں، 3 3 4 4، اور تاکہ آپ کو معنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اور اب یہ رہ گیا اذن. تو اب ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ بھی، ٹائمر جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے زوم کی. تو اذن جو ہے نا آپ ڈھونڈیں کہیں پہ، آپ عبارتوں میں آپ کو اذن ملے تو آپ اس کو ترجمہ تب تو والا کریں. یہ لکھا نا تب تو، یہ لکھا ہے تب، تب تو کرے گا. اذن تفعلا، تب تو کرے گا، یعنی کسی بات کے جواب میں آتا ہے یہ. تو اسی طرح آئے گا اذن یفعلا، تب تو وہ کرے گا. تو اس طرح کا اس کا جو ہے معنی بنے گا، اور نصب یہ بھی دے گا. ان کو اس طرح سے آپ کر لیں، آپ ان لن کئی اذن بار بار پڑھیں، ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن، اس طرح پڑھیں. اور ساتھ میں وہ جو میں نے آپ کو دو بتائے نا، حتی اور لام تعلیل، وہ آپ بھی اس کو بھی اس ذہن میں رکھیں. اصل میں حتی جو ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ حتی نے اس کو جا کے نصب نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے. یا لام تعلیل تھا، تو وہ جو لام تعلیل کے بعد جو مضارع جو ہے وہ حالت نصبی میں آ رہا تھا، اس کو لام تعلیل نے نہیں دیا تھا نصب، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ حتی کے بعد ایک ان تھا، وہ محذوف تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. اور لام تعلیل کے بعد بھی ایک ان تھا جو کہ محذوف تھا، جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی ان نے ہی آگے آنے والے فعل مضارع کو نصب دیا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہاں تک کی جو میں نے آپ کو چیزیں ابھی تک پڑھائی ہیں، ان کے بعد اب جو میں آگے آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا، وہ آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا صرف آپ کی جو باقی ہے، جس کے بعد میں آپ کو نحو کی طرف لے جی کے. السلام علیکم سر. جی 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 جی، جی رکیں یہ رکیں میں پوچھنا، یہ جو جی رکیں رکیں رکیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی